درخواست ہے امیر جماعت سے صوبہ پنجاب مولانا عبدالرشید حجائی صاحب سے کہ وہ اپنی ہدایات سے اپنی وسیعتوں سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ابو ہریرہ ٹرسٹ کے ذمہ داران، منتظمین، معاونین اور قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت طویل گزر چکا۔ نماز ظہر سے لے کے اب تلک ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ منظم طریقے سے، محبت عقیدت سے، کچھ سیکھنے کی نیت سے، کچھ دعائیں لینے کی نیت سے آپ نے مجاہدہ کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ کے اور آپ کے خطیب ذی شان قاری محمد یاسین بلوچ حافظہ اللہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ مختصراً یہ اللہ کا ہم پہ کرم، مجھ سے قبل یہ گفتگو شروع تھی، اللہ کا ہم پہ کرم، فضل، احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں رہبر، رہنما، پیشوا، پیر، مرشد وہ عطا فرمایا، امام وہ عطا فرمایا جو ساری دنیا کے اماموں کا امام ہے۔ میرا ذرا لفظ سمجھنا، قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے اور ان اماموں کا امام ہمارا امام ہے۔ اس میں صرف ایک حدیث عرض کروں گا۔ معراج کی رات جب جناب جبرائیل علیہ السلام براق پر آپ کو لے کر مسجد اقصیٰ میں گئے، اللہ قادر نے، اللہ قدیر نے، وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ جس نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دی ہیں، مگر جب اس پانی میں موسیٰ کلیم کا وجود آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ جس اللہ نے چھری کو کاٹنے کی قوت و طاقت آپ عطا فرمائی ہے، مگر جب گردن اس کے ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا آرڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس قادر رب نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا تھا، اور یہ سارے اپنی اپنی امتوں کے امام تھے۔ یہاں جناب نے خطبہ دیا، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا، مختصر خطبے ہیں کتب حدیث میں،
اور مستند احادیث میں سرور کونین علیہ السلام کا مختصر خطبہ ہے، اسی پہ تھوڑی میں نے بات کرنی۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کو اس موقع پہ جب آپ نے جماعت کرائی، اور یہ منظر بھی بڑا با کمال ہے، جناب جبرائیل آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کلیم اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، صفیح اللہ ہے، نجیح اللہ ہے، روح اللہ ہے، سارے کھڑے ہیں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور محبوب سے عرض کرتے ہیں آقا آفاق ہائے دیدہ ام مہرو بتا ورزیدہ ام بس یار خوبا دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری میں شرق میں غرب میں جنوب میں شمال میں سارا چکر لگا کر دیکھ آیا ہوں۔ ترجمانی پنجابی میں کر دیتا ہوں ماجی کے روایت کے حوالے سے۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڈی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ تو میں نے سارے چکر لگایا ہے پیارے، مسلح امامت خالی یا امتوں کے امام جمع ہے، آئیے آج امامت عظما کا تاج آپ کے سر پہ جچتا ہے، آپ جماعت کراتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، الفاظ سماعت فرمائیے۔ کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وقافتا للناس بشیرا ونذیرا وارسلنی فاتحا وخاتما۔ یہ خطبہ ہے اتنا۔ فرمایا تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، کافتا للناس پوری کائنات کے لوگوں کا قائد رہبر پیشوا اور امام بنایا، پوری کائنات کے لوگوں کا۔ اور تعریف اس رب کی جس نے فاتحہ و خاتمہ یہ اعزاز بخشا مجھے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا۔ حشر کا دن ہوگا، حضور جنت کے دروازے پہ جائیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے، آواز آئے گی من اقرأ الباب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دربان جنت کا آگے سے عرض کرے گا اہلا و سہلا و مرحبا مرحبا بکم۔ پیارے مجھے آرڈر تھا اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک آمنہ کا در یتیم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے، مینو میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چیر محمد نہ آیا۔ حضرات وہ مرشد وہ راہبر جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو صاحب خلق عظیم ہے، صاحب خلق عظیم ہے۔ باقی حصہ اگلے سال صرف خلق عظیم پہ ایک روایت اور ایک دو نصیحتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مجھے دلی مسرت ہے، میں نے برادر عزیز حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب سے عرض کیا تھا، میں نے کہا یہ میری اپنی کانفرنس ہے، گھر دی مسیت آیا امام، اس میں کون سی بات ہے؟ میں تقریر کروں پھر بھی ٹھیک نہ کروں میرا فرض ہے۔ یہاں آ کر بیٹھنا، چوکی داری کرنا، نگرانی کرنا، دعا کرنا میرے فریضے میں شامل ہے۔ فرض نہیں ہے تقریر، تصویر بھی کافی ہے، تقریر ضروری نہیں، تصویر ہی کافی ہے، لیکن حصہ ڈالتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا دل دماغ میں نقش کیجئے کتنا صاحب خلق عظیم ہے۔ اخلاق صرف میٹھی زبان کا نام نہیں، اصل میں اخلاق کردار کی سفید چادر کا نام ہے۔
مگر یہاں میٹھی زبان کے حوالے سے بھی عرض کروں، آپ ایک سفر سے آ رہے ہیں، تلوار درخت پہ لٹکائی ہے، آپ کو نیند آ گئی ہے، دشمن پہنچ گیا ہے، تلوار اٹھائی ہے۔ جب بندے کے ہاتھ میں تلوار ہو، دماغ میں خمار ہو، ذہنی طور پہ بندہ بیمار ہو، میرے لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ میں تلوار ہو، دماغ میں خمار ہو، ذہنی طور پہ بیمار ہو، پھر اس کے لفظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تلوار لہرا کر کہنے لگا، من یعصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ بدبخت کے دماغ میں یہ کہ قوت اور اسلحہ، تلوار میرے ہاتھ میں، قوت میرے بازو میں، شکار میرے سامنے، لہرائی ہے، چلائی ہے، وقت پہ آئے گی، کام ہو جائے گا، اور ادھر معلوم نہیں یہ رہبر و رہنما ہے کون۔ پوچھا من یعصمک منی، کون بچائے گا میری تلوار کے وار سے؟ بڑے اعتماد، بڑے اطمینان، بڑے ایقان، بڑے یقین سے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ نبوت کی زبان سے لفظ اللہ اس طرح نکلا کہ وہ کپ کپایا، گھبرایا، تلوار گر گئی۔ کیوں نہ گرتی؟ جدو جنگ دا کرن سرور ارادہ، لے تلوار نکلے پیمبر اساڈا، ایک مہینے دارا ہوئے اجے دوراڈا، پوے دشمن کے اگے روب ڈاڈا، تھر تھر کمبن مارے دہشت پہ ڈاڈی، جے آیا محمد تے نہیں خیر ساڈی، نصر تو بالرعب۔ اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، جب فرمایا اللہ، اور بچائے گا اللہ، اس سے نہیں ہوگی تسلی۔ جب کہا اللہ، کپ کپایا، گھبرایا، تلوار گری، آپ نے تلوار اٹھائی اور لہرائی، فرمایا کہاں بھائی اب باری تیری ہے، ٹھیک ہے، تلوار لہرائی، فرمایا ہاں بھائی اب باری تیری آئی، من یعصمک منی، بتا اب میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پیارے مجھے بچانے والا کوئی نہیں، پھر مجھے کہنے دے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا جس نے درد اسے بھی دوا دی۔ حضرات ایسے مرشد، ایسے رہبر، ایسے پیشوا سے محبت بھی ایمان ہے، اور محبت میں ڈوب کر اطاعت بھی ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں۔ دعا گو ہوں اللہ اس کانفرنس کو قیامت تک اسی طرح، تاکہ ہمیں قیامت سے مراد ہے جب تک اللہ نے نظام اس پہ رکھنا ہے اس وقت تک بہار رکھے۔ ابو ٹرسٹ یا ابو ہریرہ ٹرسٹ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیز مکرم کے جتنے رفقا ہیں، میاں صاحبان تشریف لائے ہیں، میاں طیب صاحب ہیں، ان کے باقی رفقا، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور ان سے زیادہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ ہیں جن سے یہ رنگ بھرا ہوا ہے، آپ ہیں جس سے یہ رونق بحال ہے، آپ ہیں جس کے سر پہ گلشن سجا ہوا ہے، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں اس درخواست کے ساتھ۔ حضرات ایمان نہ یہ زبانی جمع خرچ کا نام ہے، نہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا نا، آؤ جاؤ پراؤنےو گھر بار تہاڈا، کھایو پیو اپنا تے نہ لیو ساڈا، یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ یہاں تو ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، حضور کی محبت ایسے دل میں بٹھائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔